جس نے اسلام کا نام استعمال کیا اور پھر اب اسلام کا نام چھوڑ کر کسی دوسری ملت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، یا اسلام کا نام چھوڑ دیا اور کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، ختم، آگے مطلقاً کسی دین اور مذہب کو قبول ہی نہیں کرتا، جیسے دہریے ہیں، تو یہ مرتد ہے۔ اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ایمانی بنیاد پر کہ مومن تو ہے ہی نہیں، نہ انسانی بنیاد پر، کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں۔ ہاں حکومت اسلامی ہو، اس سے استتابہ ہے، اس کو توبہ کی ترغیب دی جائے گی، توبہ کی تلقین کی جائے گی، توبہ طلب کی جائے گی کہ بھائی سدھر جا، مسلمان ہو جا، ورنہ حد اسلامی جاری کر دی جائے گی۔ 3 دن تک اس کو مہلت بھی ہے اور استتابہ بھی ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مرتد کی۔ تفصیل کتب فقہ میں آگے پھر اس کی بھی آگے مختلف کچھ صورتیں ہیں۔ اور ایک وہ ہے جس نے اسلام کا نام نہیں چھوڑا، اس نے اسلام کو ہی بدلنے کی کوشش کی۔ مسلمان تو کہلایا، اسلام کا نام استعمال کیا، اس کے بعد پھر وہ کافر بنا، لیکن اسلام کا نام نہیں چھوڑا، کسی اور ملت کی طرف گیا نہیں، بلکہ وہ اسلام کو اپنی جگہ چھڑوا رہا ہے کہ نہیں، اسلام یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ ضروریات ایمانیہ کو چھوڑ کر اس نے اپنی طرف سے کوئی اور دین بنایا ہے، یہ ان سب سے خطرناک ہے، اس کا نام زندیق ہے۔ دیکھیں مرتد سب سے خراب تھا اس لیے کہ وہ اسلام سے بدظن کرتا ہے کہ یہ جو مسلمان ہو گیا تھا اب اس نے مسلمانی چھوڑ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں اس نے کوئی خرابی دیکھی ہے، اس لیے تو اس نے مسلمانی چھوڑ دی۔ تو مرتد کے لیے سخت سزا ہے کہ یہ اسلام سے بدظن کرتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ اسلام کو بدلتا نہیں ہے، کہتا ہے اسلام یہی ہے لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ اور یہ تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کرتا ہے کہ کہتا ہے اسلام ہی وہ نہیں ہے، ایمان ہی وہ نہیں ہے جو ادھر ہے، جو حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام سے مسلسل چلا رہا ہے، ایمان ہی وہ نہیں ہے، یہ جو میں الگ پیش کر رہا ہوں ایمان ہی یہ ہے۔ اب اگر کوئی باہر سے آنے والا شخص مسلمان بننا چاہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، بھئی میں جو مسلمان بنوں تو ایمان یہ ہے یا یہ ہے؟ یہ نقلی مال بازار میں لاتا ہے۔ تو یہ ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ حکومت اگر اسلامی ہو تو ایسے شخص کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی ڈھیل نہیں ہے، نہ استتابہ ہے نہ مہلت ہے۔ یہ جو کفر زندقہ ہے یہ اس دور میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو 4 قسمیں بیان کی گئیں، کفر انکاری، جحودی، عنادی اور نفاق، یہ چاروں قسمیں تو دور نبوت میں کفار کی موجود تھی۔ ان میں بھی کفر نفاق جو ہے 4تھی قسم، وہ ہجرت سے پہلے کمیاب، ہجرت سے پہلے کفر نفاق نہیں ہے،
کیونکہ چاپلوس پیدا جب ہوتے ہیں، چاپلوس پیدا تب ہوتے ہیں جب خوشامد کی ضرورت پیش آئے، جب ظاہری ٹھاٹھ باٹھ، ظاہری روب تاب، ظاہری قوت شوکت حاصل ہو جائے۔ تو مکے میں مسلمان مار کھا رہے تھے، ان کی خوشامد کی کیا ضرورت تھی؟ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائے اور وہاں اپنی حکومت قائم ہوئی، اب منافقین پیدا ہوئے۔ جو سچے مسلمان ہوئے وہ تو سچے مسلمان ہوئے، اور جنہوں نے کافروں سے بھی مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھنے کی کوشش کی کہ جس طرح کے حالات ہوں گے چڑھتے سورج کا سلام کریں گے، وہ لوگ منافق ہوئے۔ تو یہ چوتھی قسم جو ہے یہ ہجرت کے بعد کی پیداوار ہے، اور اس وقت چونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اسلام یہ ہے الگ کوئی اور دین بنا کر، کیونکہ سیدھا دور نبوت ہے، وحی کا دور ہے، اس لیے کوئی اور اسلام اس وقت نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ یہ کفر زندقہ جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے۔ کفر الحاد یا کفر زندقہ یہ بعد کی پیداوار ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے عقائد اسلامیہ میں شکوک پیدا کرنے سے، بے جا سوالات کرنے سے۔ سبیغ کے متعلق معلوم ہوا کہ یہ اونٹ پٹانگ سوالات کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گورنر کو لکھا کہ اس سے بول چال بند کرواؤ، اس کو فوراً میری طرف روانہ کرو۔ بھیجا گیا۔ اب یہ ابتدا تھی، اونٹ پٹانگ الٹے سیدھے سوالات کرتا تھا، غیر متعلقہ، غیر ضروری۔ لا کر بٹھایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی ٹہنیاں، سوٹیاں بنوا کے رکھی تھی پہلے سے، اس کو بٹھایا اور سوٹی اٹھائی اور دے کے مارے اس کے سر پہ، 1 2 3۔ پہلے تو پوچھا نا، ہاں کیا بات ہے، کیا محسوس کرتا ہے؟ کہتے ہیں کچھ سوالات ہیں ذہن میں۔ اچھا کیا؟ وہ ذاریات ذروا سے کیا مراد ہے؟ فالحاملات وقرا سے کیا مراد ہے؟ فالجاریات یسرا سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہر ایک سوال کا جواب دیا، اور فرمایا لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں نہ کہتا۔ لیکن ان کے سوالوں کا رخ سمجھ گئے کہ ان کا سوال جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، فتنہ پھیلانے کے لیے۔ سوٹی اٹھائی اور ادھر ادھر نہیں، سیدھے سر پہ دے ماری، 1 2 3 مسلسل، سارا لہولہان ہو گیا۔ کہتے ہیں امیر المومنین بس میرے دماغ سے سارے سوالات نکل گئے۔ ابھی اس نے کوئی کفریہ بات کی نہیں تھی ظاہر، لیکن یہ ابتدا تھی، تو ابتدائی طور پہ علاج حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ کیا۔ اب صرف اس میں غیر مقلدیت آئی تھی، ہاں ہلکی ہلکی۔ اس سے آگے جب مسئلہ پہنچتا ہے تو پھر
تو یہاں تک ہے کہ صحابی رسول گھوڑے سے اترتے نہیں ہیں. اس کو کیوں باندھا ہے؟ حضرت یہ زندیق ہو گیا، اچھا میں بعد میں اتروں گا گھوڑے سے، پہلے اس کو قتل کرو. آپ گھوڑے سے تو اترے. گورنر نے کہا، وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ آپ گھوڑے سے تو اترے، اس کو اسی لیے لائے ہیں. اور نہیں، گھوڑے سے بعد میں اتروں گا، پہلے اس کو قتل کرو. اس کے لیے کوئی مہلت سوال جواب نہیں ہے، یہ اور لوگوں کو خراب کرے گا. تو یہ سارے فتنے تب ہوتے ہیں جب خلافت نہ ہو. اگر خلافت اسلامیہ ہو تو یہ شرارتیں پیدا نہیں ہوتی، اور پیدا ہوتی ہیں تو پیدا ہوتے ہی دم توڑ دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو توفیق بخشے اور خلافت اسلامیہ کا پھر سے دور دکھائے. بہرحال بات یہ تھی کہ باقی کافروں سے اس دور میں منافق زیادہ خطرناک تھے، زندگی تو تھا ہی نہیں. تو سب سے خطرناک کون تھے؟ منافق. تو ان کا بیان علی وجہ تخصیص فرمایا گیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ